دعا میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میکسیمم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر چھوڑنا چاہیے، اور جو مجمل اور بہت جامع قسم کے کلمات ہیں ان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا میں اچھائی دے دے، ہر قسم کی اچھائی دے دے، آخرت میں ہر قسم کی اچھائی دے دے، ہر قسم کی برائی کو مجھ سے دور کر دے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے میں تکلف اور قافیہ بندی کو ناپسند فرمایا۔ تکلف اور قافیہ بندی کیا ہوتی ہے کہ ہر جملے کا آخری حرف ملا کر جیسے شعر ہوتا ہے اس طریقے سے دعائیں کرنا، یعنی نثر ہو مگر اس میں قافیہ بندی کی گئی ہو تو اس کو بھی ناپسند کیا ہے۔ چاہیے جائے کہ نظموں میں دعائیں کی جائیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ ساری نظم دعا ہے اور شعروں کی شکل میں ہے۔ پنجابی خطیب بڑی دعائیں پڑھتے ہیں، وہ شعروں کی شکل میں دعائیں ہوتی ہیں اور لوگ اس میں جھوم رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔ وہ منع کرتے اور فرماتے کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے میں قافیہ بندی کو ناپسند کرتے تھے۔ تو یہ قافیہ بندی وہ ہے جو بلا تأمل تکلف آ جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو آخر میں ہی آ رہا ہے۔ یہ بغیر تکلف کے آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر تکلف کر کے دعاؤں میں قافیہ بندی پیدا کرنا اور شعروں میں دعائیں کرنا، اس سے منع کیا ہے۔ نمبر 2، تکلف کرنے سے منع کیا ہے۔ تکلف کسی چیز میں بھی اچھا نہیں ہوتا۔ دعاؤں میں تکلف کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چیز مانگیں اللہ سے جو مطلب مجھے گاڑی چاہیے، ماڈل یہ ہونا چاہیے، کلر یہ ہونا چاہیے، آگے سے ایسی ہو پیچھے سے ایسی ہو۔ شادی چاہیے تو ابھی مجھے لڑکی چاہیے، عمر اتنی ہو، قد اتنا ہو، رنگ ایسا ہو، اور جناب تعلیم اتنی ہو، مطلب۔ اور تکلف یہ بھی ہے کہ آپ فکس کر دیں کہ یا اللہ بس یہی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ اے اللہ تیرے علم میں یہ چیز میرے لیے اچھی ہے تو میرے مقدر کر دے، میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت کر دے۔ ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی معیشتی وعاقبت امری، یا اللہ میرے معیشت کے حساب سے، دین کے حساب سے، نتیجے کے حساب سے میرے لیے تیرے علم میں اچھی ہے، فقدرہ لی، میرے لیے مقدر کر دے، ویسرہ لی، اس کو آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، اس میں میرے لیے برکت کر دے۔ اور اگر یہ چیز تیرے علم میں میرے لیے اچھی نہیں ہے، فاصرف عنی، مجھ سے اس کو دور کر دے، اگرچہ مجھے کتنی پسند ہے، مجھ سے اس کو، جب تیرے علم میں اچھی نہیں ہے میرے لیے تو بات ختم ہوئی نا۔ کتنی خوبصورت ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنی میرے دل کو لگ چکی ہے، جڑ چکی ہے، بس اس کو مجھ سے دور کر دے۔ واصرف عنی واصرفنی عنہ، مجھے ان سے دور کر دے۔ فقدر لی الخیر حیث کان، تیرے علم میں میرے لیے خیر جہاں بھی ہے وہ میرے مقدر کر دے۔ ثم ارزنی بہ، یا اللہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے دور کر دے، لیکن بعد میں پچھتاتا رہوں اور کہوں ہائے چیز تو اچھی تھی، مل ہی جاتی تو کیا تھا۔ فرمایا یہ پچھتاوا بھی ختم کر دے،
پھر مجھے اس کے چھوٹ جانے پر راضی کر دے، میرا دل مطمئن کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں وہ میرے لیے اچھی ہو یا بری ہو، چونکہ مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میرے مقدر کر دے، اور یا اللہ اگر تیرے علم میں اچھی نہیں تو تو اپنے علم کو ٹھیک کر لے، مگر مجھے یہی چاہیے۔ میں نے کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، یا اللہ تیرے علم میں اگر وہ اچھی نہیں تو اس کو اچھی کر کے میرے مقدر کر دے، مگر وہ چاہیے مجھے وہی۔ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنے والی بات ہے، تو یہ درست نہیں، یہ تکلف ہے دعا میں۔ دعا میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میکسیمم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر چھوڑنا چاہیے، اور جو مجمل اور بہت جامع قسم کے کلمات ہیں ان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا میں اچھائی دے دے، ہر قسم کی اچھائی دے دے، آخرت میں ہر قسم کی اچھائی دے دے، ہر قسم کی برائی کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ جامع قسم کی دعائیں ہیں جس میں ساری خیریں جمع ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی شر آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو شرطیں لگا لگا کے تخصیص کر کر کے بنی اسرائیلیوں کی طرح وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ حال میں جوتی ہو نہیں جوتی ہو، ہیں، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مجھے کراچی میں ایک نوجوان ملا، بڑا اچھا تھا، نیک تھا، میں اس کو جانتا تھا، باشرہ تھا، نمازی تھا۔ تو جب مجھے ملا تو بالکل حالت خراب، رال ٹپک رہے ہیں داڑھی میں اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ کہتا میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اگر آپ میری حالت ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے کر سکتا ہوں؟ کہتا اگر آپ یہ مجھے فتویٰ دے دیں کہ وہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا تھا مجھے آخرت میں مل جائے گی تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ کہتا ایک لڑکی تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، تو اچانک اس کی شادی ہو گئی اور میری یہ حالت ہو گئی، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ کے علم کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اس نے کہا یا اللہ بس یہ فکس، یہ چاہیے مجھے، نہیں ملی تو پاگل ہو گیا۔ اگر وہ سنت کے مطابق اس بات سے جوڑتا کہ یا اللہ مجھے جتنی بھی اچھی لگتی ہے تیرے علم میں اچھی ہے تو مقدر کر دے، تیرے علم میں اچھی نہیں تو مجھ سے دور کر دے، تو دور ہو گئی تو سمجھتا کہ میرے اللہ کے علم میں یہ میرے لیے اچھی نہیں ہوگی، اس لیے دور ہو گئی، تو خوش ہو جاتا بجائے پریشان ہونے، بجائے پاگل ہونے کے خوش ہو جاتا کہ اچھی نہیں تھی تو دور ہوئی۔ لیکن چونکہ اس نے اللہ کے علم پر معلق نہیں کیا، اپنی چاہت پر معلق کیا، تو پھر یہی حالت ہونی تھی۔ اور یہ گھر گھر کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، کئی دیوانے ہو جاتے ہیں، کوئی خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں، کوئی اس لڑکی کو قتل کرنے کی طرف جاتے ہیں، کچھ اس کے شوہر کو قتل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ میری ہے کسی کو نہیں ملنی چاہیے، میں اس کو قتل کر رہا ہوں، یا مجھے نہیں ملی تو پھر کسی کو بھی نہیں ملے گی، اس کو لڑکی کو قتل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں ہمارے۔ تو اگر دعا میں تکلف نہ ہو اور انسان سنت کے مطابق اللہ سے خیر مانگے اور اللہ کے علم پر چھوڑے تو پھر انسان کو بہت زیادہ پریشانیاں نہیں آتی اور وہ اللہ کی رضا پر خوش رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔